بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی۔ یہ مقام سعودی عرب میں موجود مکہ شہر میں روزانہ ہزاروں اور لاکھوں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے لاکھوں مقدس تصاویر شیئر کرتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینہ میں انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق بیان کرتے ہیں جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ جس طرح آج ہے یہ ویسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دور میں ایسا نہیں تھا۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی حالات اور آفات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا کام بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی لڑائی اور خون ریزی سے اپنی حکمت عملی کی وجہ سے اس کو روکا تھا، اور ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا، اور اس کے بعد آنے والے وقت میں مکمل کر کے اس کی تعمیر کو مزید خوبصورت بنا دیا گیا۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر 1996 میں ہوئی، اور راستے میں آنے والے بڑے بڑے پتھروں کو ہٹایا گیا، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور دوسرے دروازے سے باہر آنے کے لیے۔ ایک زمانہ تھا جب خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل جو آج موجود ہے، اس میں وہ کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے اور صرف دروازہ موجود ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے صرف خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں سے دیکھا ہے، اور اس کی عادت ہو چکی ہے، اور ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خانہ کعبہ کو کوئی اور کلر ہو سکتا ہے۔ اور یہ روایت عباسط جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف بھی بلیک کلر کا بنا دیا۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں۔ بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں، اور بنو طلحہ کے خاندان کے پاس اس وقت سے آج تک ان چابیوں کی روایتی رکھوالی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تمہاری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور و زبردستی سے تجھے غیر اخلاقی طریقے سے چھین نہ لی جائیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری بہت سی وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ عہدیدار، خاص شخصیات اور مہمان ہی جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نیچے حصے میں ہونے میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا، اور یہ مکہ شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے بہت سے مسائل کی وجہ بنتی تھی، اور اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کے لیے کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا، کیا اس وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف مؤخر ہو گیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی، اور اس طرح اپنا طواف مکمل کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختیاں خانہ کعبہ کے اندر لگا دی جاتی تھیں۔ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے؟ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر سے کعبہ کی تصویریں بنائیں اور انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر دیں، اور اس سے خانہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے ہزاروں بلکہ کروڑوں مسلمانوں انٹرنیٹ پر آن لائن خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کا نظارہ کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8،
خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس بات کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور روزانہ نئے 70,000 فرشتے وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں اور پہلے والے فرشتوں کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ نمبر 9، حجر اسود۔ آپ نے کیا اس بات پر غور کیا کہ حجر اسود کو چاندی کے خول میں بند کر کے کیوں خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا گیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس وقت حجر اسود عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا اور کچھ روایات کے مطابق اس وقت بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کا کماٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج ایک توہم پرستی کا عمل ہے اور انہوں نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے 10,000 حجاج کرام کو شہید کر کے ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی اور غیر فطری عمل ہی کافی نہیں تھا بلکہ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے جہاں انہوں نے اس کے عوض تاوان وصول کیا اور جب اسے واپس کیا تو یہ 2 ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یکجان کرنے کے لیے چاندی کے سانچے میں رکھ دیا گیا اور تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدر پتھر کے کچھ اور حصے بھی آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب شکل کا نہیں ہے، یعنی خانہ کعبہ کا ایریا چورس نہیں ہے بلکہ یہ مستطیل کی شکل کا ہے۔ اس کی اصل زاویہ کے مطابق یہ آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تب قریش مکہ نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے، یعنی لوٹ مار، جسم فروشی، جوئے اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ خانہ کعبہ کی تعمیر پر استعمال نہیں ہو۔ اتنے امیر تجارتی شہر میں رہنے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو گئے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت کی تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی اور اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کی حقیقی قدر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں اور اس دنیا سے تشریف لے جانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ کو اپنی اسی شکل میں موجود تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے تعمیر اور تزئین و آرائش ہوتی رہی۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو دوسرے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔